بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتقتلون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب زدني علما اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات کی خدمت میں سورہ احزاب کی 3 آیتیں تلاوت کی۔ آیت نمبر 25 غزوہ احزاب کے متعلق، آیت نمبر 26 اور 27 یہ غزوہ بنی قریظہ کے متعلق ہے۔ تقریباً 3 جمعہ سے آپ حضرات جو ہے غزوہ احزاب کی موضوع پر باتیں سن رہے تھے۔ تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے غزوہ بنی قریظہ کے حالات آپ حضرات کی خدمت میں ہم بیان کریں گے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوٹا دیا، یعنی کافروں کا جو متحدہ لشکر جو آیا تھا مدینہ منورہ پر چڑھنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، بِغَیظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَیْرًا، بڑے غصے کے ساتھ، بڑے غیظ و غضب کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد حاصل کیے ان کو کیا ہے واپس کر دیا۔ لم ینالوا خیرا، اس لشکر نے، کافروں کے لشکر نے کوئی خیر حاصل نہ کر سکا۔ بڑے غصے کے ساتھ آئے تھے، بڑے جذبے کے ساتھ آئے تھے۔ جیسے آج فلسطین پر دنیا کا کفر جو ہے ٹوٹ پڑ رہا ہے، امریکہ، یورپ، نیٹو ممالک جو ہے اسلحوں سے، پیسوں سے، فوج سے، ہر قوت کے ساتھ جو ہے وہ حملہ آور ہے۔ تو یہ سارے غیظ و غضب کے ساتھ آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا ہے واپس کر دیا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا مومنین، یعنی مومنین کو جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ مجاہدین اسلام جب میدان میں اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنگ کرتے ہیں، اللہ کی نصرت متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور مجاہدین کے دلوں میں پر جو ہے اللہ سکینہ نازل کرتا ہے۔ وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ، اللہ تعالیٰ سکینہ یعنی سکون و اطمینان نازل کرتا ہے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ بہت قوی، اللہ تعالیٰ جو ہے غالب۔ آج مجاہدین اسلام کو جب فتح ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، تو بہت سے ہمارے بھائی جو ناواقف ہوتے ہیں ان کی زبان پر یہ بات جاری ہوتی ہے کہ کسی فلاں ملک نے مدد کی، کسی نے کہا فلاں ملک سے جو ہے مدد مل رہی۔ اللہ تعالیٰ کو بھول کر مسلمانوں کو جب بھی عزت، شوکت، طاقت، قوت، عزت، غلبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور قیامت تک جب بھی ان کو عزت ملے گی تو اسی فریضے کے ذریعے سے، جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے، قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے، اس کے علاوہ مسلمانوں کو کوئی دوسرے راستے سے عزت نہیں مل سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کے لیے کافی ہو۔ لڑائی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم ان کو جو ہے واپس کر دیتے ہیں۔
وکان اللہ قوی عزیزا، اللہ تعالیٰ بہت قوی ہے، طاقتور ہے، ان کی قدرت، ان کی طاقت کا کوئی شخص احاطہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا جو نظریہ ہے اور ہماری جو سوچ و فکر ہے وہ ہم صرف جو ہے ظاہر پر سوچتے ہیں۔ ہم کس چیز پر سوچتے ہیں؟ ظاہر پر سوچتے ہیں کہ دشمن کے پاس جو ہے بڑا ساز و سامان ہے، دشمن کے پاس بڑی قوت و غلبہ ہے۔ افریقہ کے ایک مجاہد تھے جن کا نام عمر مختار ہے، فرانس سے جو ہے ان کی جنگ چل رہی تھی، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ فرانس کے پاس جنگی طیارے ہیں، میزائل ہے، جدید قسم کا اسلحہ ہے، تو کیسے ان کا مقابلہ کریں؟ تو عمر مختار نے جو ہے بڑا تاریخی جملہ کہا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ تمہارے جو جنگی جہاز ہیں، فرانس کے جو جنگی جہاز ہیں، عرش کے اوپر سے جو ہے حملہ کریں گے کہ عرش کے نیچے سے حملہ کریں گے؟ کہا نہیں، عرش تو اللہ کا جو ہے ساتویں آسمان پر، آسمان سے نیچے حملہ کریں گے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری نصرت اور مدد کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو غالب کر دیں گے۔ ان کا جنگی جہاز، ان کا اسلحہ کوئی کم نہیں۔ اب آپ پچھلے جائیے، آج سے 20 سال پہلے کی بات، امیر المومنین ملا عمر کے پاس جو ہے پاکستان کے علماء کی ایک جماعت تھی اور کہا کہ جو ہے آپ امریکہ اور دنیا کے 40 ملکوں سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک آدمی کو حوالے کر دو۔ وہ مانگ رہے ہیں۔ اچھا ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا شریعت جو ہے اس کی اجازت دیتی ہے کہ ایک مسلمان کو ہم گرفتار کر کے اور کافروں کے حوالے کر دیں؟ ان علماء نے فرمایا کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں، شریعت نہیں اجازت دے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، ان علماء نے کہا کہ آپ جو ہے ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس کچھ نہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ ان علماء نے کہا کہ 313۔ کہا یہ بتاؤ کہ ان سے زیادہ تعداد ہماری ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہے۔ کہا کہ ان سے زیادہ تعداد میں بھی ہم ہیں اور غزوہ بدر سے زیادہ اسلحہ بھی ہمارے پاس ہے، آپ لوگ جو ہے چلے جائیں، مجھے آپ پر ترس آتا۔ تو بہرحال وائس آف امریکہ کے میڈیا والے جو ہے ملا عمر سے پوچھے، کہا کہ جو ہے امریکہ جو ہے تمہاری زمین تم پر تنگ کر دے گا۔ تو ملا عمر نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے ایمان والو میری سرزمین بہت وسیع ہے، کہیں بھی چلے جاؤ، کہیں بھی عبادت اللہ کی کرو، اللہ کی فرما برداری کرو۔ تو میرے سامنے دو وعدے ہیں، ایک بش کا وعدہ ہے اور ایک اللہ کا وعدہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اس کا وعدہ جو ہے سچا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام غزوہ احزاب پر یہ دعا فرمائی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ وصدق وعدہ ونصر عبدہ وعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ۔ بخاری شریف کہ لا الہ الا اللہ وحدہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ، ونصر وعدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد کی، وصدق وعدہ، اللہ کا وعدہ جو ہے سچ کر دکھایا، اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے، صحابہ سے ہم سے جو وعدہ کیا ہے اللہ نے اس کو بالکل سچ کر کے دکھایا، اور وعز جندہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لشکر کو فتح دی، عزت دی، غلبہ دیا، وہزم الاحزاب، اور احزاب کو، کفار کے لشکر کو اللہ نے شکست دی۔ اب اس کے بعد یہ حملہ آور نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں ہم وہ عبارت آپ کو سناتے ہیں، وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فعاد إلى المدینة وبه من الشعث ما شاء اللہ، فجاءته فاطمة بغسول
فكانت تغسل رأسه فأتاه جبريل فقال وذاك السلاح ولم تزعه أهل السماء ما زلت اتبعه حتى جاوزت بهم الروح ثم قال انهز إلى بني قريظة وقال أبو سفيان ما زلت أسمع قعقعة السلاح حتى جاوزت الروح. جب اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت غزوہ احزاب سے مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی لے آئی اور آپ کے سر مبارک کو دھو رہی، چونکہ غزوہ میں درد و غبار آپ کے جسم مبارک پر بہت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو حضرت فاطمہ دھو رہی تھی۔ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام اپنے لشکر سمیت یعنی فرشتوں کے لشکر کے ساتھ میں تشریف لائے اور فرمایا وَذَاكَ السِّلَاحُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسلحہ اتار دیا، وَلَمْ تَزَعُوا أَهْلُ السَّمَاءِ، آسمان والوں نے ابھی اسلحہ تو نہیں اتارا، مَا زِلْتُ اتَّبَعُهُمْ حَتَّى جَاوَزْتُ بِهِمْ الرُّوحَ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سفیان کے لشکر کو مقام روح تک جو ہے کھدیڑ دیا، ان کا پیچھا میں کرتا رہا فرشتوں کے لشکر کے ساتھ ساتھ۔ ثم قال انہز الی بنی قریظہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنی قریظہ کی طرف جو ہے کوچ کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہمارے صحابہ جو ہے لگے ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس کی پرواہ مت کریے، ہم ان کو جو ہے متزلزل کر دیتے، ان کے قلوب کو لرزہ دیں گے، کپکپا دیں گے۔ وقال ابو سفیان ما زلت قعقعة السلاح حتى جاوزت الروح، سفیان جو کفار کے لشکر کے جو سردار تھے، ان کی قیادت کی جنگ ہو رہی تھی، انہوں نے خود کہا ہے کہ میں نے اپنے لشکر کے پیچھے اسلحوں کی جھنکار کی آواز سن رہا، یہاں تک کہ میں مقام روح تک جو ہے اس کے آگے تک نکل گیا۔ تو یہ لشکر جو ہے کفار کے یہ لشکر جو ہے کیا ہے واپس ہو گیا۔ اور پچھلے جمعہ 2 جمعہ سے پہلے میں یہ بتا دیا تھا کہ بنی قریظہ سے اور صحابہ کرام سے اللہ کے رسول سے یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ مدینہ منورہ سے باہر اگر کوئی دشمن اگر حملہ کرے گا تو ہم یہ جو ہے اس کا مقابلہ کریں گے، مسلمان بھی وہاں مقابلہ کریں گے۔ تو بہرحال لیکن ایک سردار جو ہے حائل بن اخطب، اس نے جو ہے بنی قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو جو ہے اپنی طرف ملا لیا، حالانکہ یہ آدمی مار نہیں گیا، اور اس نے کہا بھی حائل بن اخطب سے کہ جب سے ہمارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جو ہے کیا ہے سچ پایا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ سے ہم کو کوئی قسم کی کبھی بھی شکوہ شکایت کا جو ہے موقع نہیں ملا، لیکن بار بار کے اصرار پر، دولت کے لالچ دینے پر آدمی جو ہے کیا ہے آ جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدے کو انہوں نے توڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ فوراً جو ہے بنی قریظہ کی طرف چلیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے اعلان فرما دیا کہ کوئی آدمی جو ہے عصر کی نماز بنی قریظہ سے پہلے نہ پڑھنا، یعنی عصر کی نماز جو ہے بنی قریظہ میں سب کو پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوراً اسلحہ لیا اور صحابہ کرام کو دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر روانہ کیا اور کہا تم لے کر جاؤ اسلامی جھنڈا اور میں بھی آتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بنی قریظہ پہنچتے ہیں تو بنی قریظہ والے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلم کلا گالی دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، 25 دن تک مسلسل محاصرہ کیا۔ بنی قریظہ والے جو ہے وہ پریشان ہوئے، انہوں نے پیغام بھیجنا شروع کر دیا۔ تو ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت ابو لبابہ منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلقات بنی قریظہ سے دوستانہ تعلقات، تو بنی قریظہ والوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ حضرت ابو لبابہ ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان سے جو ہے مشورہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو بنی قریظہ کے بچے عورتیں سب کے سب جو ہے کیا رونے لگی، جان گئے کہ غلطی تو ہم نے کی ہے، اللہ کے رسول سے اور صحابہ کرام سے ہم نے جو ہے غداری کی، 12:55 پر وقت ہو جائے فوراً آپ اشارہ کر دیجیے گا۔ تو چنانچہ اس کے بعد میں جو ہے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جانتے ہو اللہ کے رسول علیہ السلام گلے کی طرف اشارہ کیا کہ تمہیں جو ہے ذبح دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی قریظہ والوں کو قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ مسلمانوں کی اعزاز کی بات ہے، بنی قریظہ والوں کو بتا دیا، چونکہ بچے عورتیں سب رونے لگے اور دوستانہ تعلقات تھے ان کے حضرت ابو لبابہ کے، تو ظاہر ہے کہ آنے میں عورتوں اور بچوں کے رونے کی وجہ سے جو ہے کیا قوم ہو جاتا ہے، تو انہوں نے یہ راز جو ہے اگل دیا، لیکن فوراً جو ہے ان کو تنبیہ ہوئی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم نے خیانت کی۔ سیدھے جو ہے وہاں سے فوراً اٹھے اور مسجد نبوی کے کھمبے میں خود کو اپنے آپ کو باندھ دیا کہ خدا کی قسم ہم جو ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول نہیں کریں گے ہم مسجد نبوی کے ستون سے بندھے رہیں گے، صرف پیشاب کے لیے یا وضو کے لیے یا پخانہ کے لیے جاتے تھے اور پھر اپنے آپ کو باندھ دیتے۔ جب یہ خبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو لبابہ اگر میرے پاس آ جاتے تو ہم اللہ کے سامنے جو ہے استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتے، اور کیوں یہ مصیبت میں پریشان ہوتے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو یہ کام کر گزرے، اپنے مشورے سے، اپنے سوچ سے، اپنے دماغ سے خود کو اپنے اوپر، تو اب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جب حکم ہوگا تب ہم جو ہے کیا 6 دن کے بعد آیت توبہ نازل ہوئی۔ تو گھر میں آپ کے ازواج مطہرات میں سے حضرت ام المومنین سلمہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے اللہ کے رسول سے اجازت دی کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو ہم جو ہے ان کو خوشخبری سنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ اجازت دینے کے بعد جو ہے حضرت ابو لبابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اپنے دست مبارک سے خود ہی ان کو کھولیں گے، ہم اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے، کیونکہ میں نے قسم کھایا کہ اب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول ہی ہم کو کھولیں گے تبھی ہم مسجد نبوی کے ستون سے ہٹیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے اور ان کو کھولا۔ اس کے بعد میں جو ہے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 جمعہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ جب یہ زخمی ہوئے تھے غزوہ خندق میں تو انہوں نے 2 دعا مانگی تھی، آپ کو یاد ہوگا شاید۔ ایک دعا یہ مانگی تھی کہ اے اللہ اگر
کفار مکہ کا حملہ پھر دوبارہ ہوگا غزوہ احزاب کے بعد بھی، تو اے اللہ ہم کو زندہ رکھیے۔ دوسری دعا یہ مانگی تھی کہ اے اللہ اگر آپ نے ہم کو زندگی دیجیے اتنی کہ جب تک کہ بنی قریظہ والوں نے جو غداری کی ہے اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول اور صحابہ سے جو معاہدہ کیا تھا، اس معاہدہ کو توڑ کر کے یہ اپنی جان سے اپنی مال سے احزاب کے لشکر میں مل گئے تھے، اس سے کفار مکہ کے ساتھ میں مل گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے۔ تو اے اللہ جب تک کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائے، یعنی جب تک ہم ان سے انتقام اور بدلہ نہ لے لیں، اس وقت تک جو ہے اے اللہ ہماری موت ہے۔ تو بنی قریظہ والوں نے جو ہے اللہ کے رسول سے یہ درخواست کی، بار بار صلح کے پیغام آتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہارے میں سے ایک آدمی کو فیصل نہ مقرر کر دوں اگر تم لوگ چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے پوچھا کہ بتائیے، کہا کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ۔ تو اس پر بنی قریظہ والے جو ہے کیا ہے راضی ہو گئے کہ ہاں ہمیں جو ہے ان کا فیصلہ جو ہے کیا ہے منظور ہے۔ غزوہ احزاب کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے پاس ان کا خیمہ لگوا دیا تھا، کیونکہ یہ بیمار تھے زخم کی وجہ سے، زخمی حالت کی بنا پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ لگوا دیا تھا تاکہ یہ ہمارے قریب رہیں گے تو ہم ان کی عیادت کر سکیں گے۔ انشاءاللہ جو ہے آئندہ جمعہ بیان کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تقریر ہم آج آپ کے سامنے کی، اس کو جو ہے یوٹیوب پر بھی آپ سن سکتے ہیں، مدرسہ وصیت العلوم نصیر آباد، یہ آپ کو یوٹیوب پر جو ہے ریسرچ کرنا ہے، لکھ دینا ہے، یہ تقاریر جو ہے آپ کو مل جائے گی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہے اس کی جو ہے بقیہ قصہ بیان کریں گے جو حضرات سنت نہ پڑھوں گا۔